اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بحث کر رہے تھے کہ اگر کوئی عقد فضولی کرے اور وہ بھی غاصب کے ذریعے سے مشتری کو غاصبیت کا علم ہو تو اس طرح، اور وہ بھی تتبع العقود کی شکل میں ہے، ایک پہلا عقد ہوتا ہے، اس کے بعد مزید عقود ہوتے ہیں اس پر، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اس میں ہم بحث کر رہے تھے فخر الدین کے نظریے پر مصنف تبصرہ کریں۔ ہاں جی، فخر الدین نے یہاں پر دو حصوں میں تقسیم کیا کہ یا تو ہم اجازت کو کاشف سمجھتے ہیں یا ناقل۔ تو اجازت کو کاشف سمجھنے کی صورت میں اشکال وارد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اجازت کاشف ہونے کی صورت میں یقینی بات ہے، کیونکہ یعنی غاصب کی جو ملکیت ہے تسلیت کے بعد آتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، جبکہ مالک کی جو تملیک ہے وہ عقد کے ذریعے ہوتا ہے، وہ مقدم ہے۔ لہٰذا اس بنا پر سرے سے اشکال وارد نہیں ہوتا ہے، نہ عقد اول میں اشکال آتا ہے، نہ بعد والے تو خود متاخرہ میں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر اجازت کو ناقل فرض کرنے کی صورت میں یہاں پر اشکال وارد ہو جاتا ہے، اور وہ اشکال خود عقد اول میں بھی آ سکتا ہے، وہ اشکال عقود متاخرہ میں بھی آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، تو پھر اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ نعم علی القول بالنقل، یعنی نعم کا مطلب استدراک کس بات سے استدراک ہے؟ یعنی کشف والی بات تو واضح ہوا، لا یقول اشکال علی القول بالکشف، واضح ہو کہ کشف والے قول کے تحت تو اشکال وارد نہیں ہوتا ہے نا، لیکن ہاں اگر اشکال وارد ہوتا ہے تو کس قول کے تحت ہوتا ہے؟ علی القول بالنقل، اگر اجازت کو اگر ہم ناقل فرض کریں تو یہاں اشکال آ جاتا ہے، تو یقع الاشکال، وہاں اشکال وارد ہوتا ہے کہاں پر؟ فی جواز اجازت العقد الواقع علی الثمن۔ اب یہاں پر انہوں نے دو حصہ کیا ہے کہ یہاں پر اجازت کو ناقل فرض کرنے کی صورت میں پھر عقد ہونے کے دو پہلو ہیں، ایک عقد ثمن پہ ہوتا ہے، ایک عقد خود مبیع پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا حکم دونوں کو الگ الگ کیا ہے کہ ثمن پر ہونے والا عقد کی اجازت دینا مالک کے لیے درست ہے یا نہیں ہے، اور خود مبیع پر جو عقد ہو، جو عقد اول ہے، اس پر اجازت دینا درست ہے یا نہیں، دونوں کا پہلو الگ ہے۔ تو پہلا جو بحث ہے کس کے اوپر ہے؟ ثمن۔ یقع الاشکال فی جواز اجازت العقد الواقع علی الثمن، کہ یہاں پر یہ اشکال واقع ہو سکتا ہے کہ آیا مالک اصلی، یہاں مراد کون سا مالک؟ عبد کا مالک فرض کرے اجازت دینا چاہے کس عقد کے اوپر؟ العقد الواقع علی الثمن، اس عقد کے اوپر جو کہ ثمن پہ واقع ہوا۔ ثمن ہمارا کیا فرض مثلا، اب اس غاصب نے کیا کیا؟ فرض کو کسی دوسرے بندے کو فروخت کیا، کس کے مقابلے میں؟ فرض کرے گاڑی کے مقابلے میں، تو اس عقد کے اوپر مالک اجازت دینا چاہتے، کون سا مالک؟ عبد کا مالک اجازت دینا چاہے تو اس میں اشکال ہے، اس کی اس اجازت میں کیا ہے؟ اشکال ہے۔ اب یہاں پر اشکال کو انہوں نے یہاں اشکال اگرچہ ظاہراً ایک جیسا، ایک اشکال ظاہراً لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں دو اشکال ہیں۔ پہلا اشکال تو خود اس بات پہ واقع ہوتا ہے کہ سرے سے یہ جو ہے مالک اس عقد کے حوالے سے اجنبی ہیں، نقل والے قول کے تحت مالک اس عقد ثانی سے اجنبی ہے۔ کیوں اجنبی ہے؟ کیونکہ پہلے سے ہی وہ مبیع کس کی ملکیت میں چلا گیا ہے؟ ثمن پہلے سے اس غاصب کی ملکیت میں چلا گیا ہے، اور غاصب کی ملکیت میں جانے کے بعد تسلیت کے ذریعے سے، تسلیت سبب تام ہے کس کے لیے؟ نقل ملکیت کے لیے۔ کس کی نقل ملکیت کے لیے؟ غاصب کی۔ اور اب یہ ثمن غاصب کا ہے، غاصب نے ثمن کو کسی گاڑی کے مقابلے میں فروخت کیا، تو لہذا اس ثمن کا مالک اصلی اور عبد کے مالک سے کوئی تعلق نہیں ہے، فمالک العبد اجنبی عن هذا العقد۔ آپ اجازت دینے کا حق کب رکھتا ہے؟ اگر آپ اس چیز کا مالک ہو، ثمن یا مثمن میں سے ایک کا مالک ہو، اور کسی نے آپ کے مال پہ معاملہ کیا ہو، تو پھر آپ کی اجازت نافذ ہے۔ لیکن یہاں پر آپ ثمن کے حوالے سے بھی اجنبی ہیں اور مبیع کے حوالے سے بھی اجنبی ہیں، ٹھیک ہے؟ ثمن کو اس نے فروخت کیا ہے گاڑی کے مقابلے میں، نہ گاڑی آپ کا ہے نہ ثمن آپ کا ہے، آپ کی اجازت سرے سے نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ اجنبی ہیں۔ یہ پہلا اشکال ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اس سے بھی بالاتر اشکال یہ ہے کہ یہاں دوڑ لازم آتا ہے، یہاں پر دوڑ لازم آتا ہے، وہ دوڑ کس لازم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حج تو لہذا یقع الاشکال فی جواز اجازت العقد الواقع علی الثمن، ثمن یعنی فرض کو غاصب نے کسی کو فروخت کیا، اس پر عقد ہوا اور مالک عبد اس کے اوپر اجازت دینا چاہے تو اس میں اشکال ہے، اس کی جائز ہونے میں اشکال کیوں ہے؟ اشکال اس بنا پر ہے، یا ہویا لأن اجازت مالک المبیع لہ، کیونکہ مبیع کے مالک کی طرف سے اجازت آنا ہے، کس کے لیے؟ لہ لہذا العقد، ایو عقد العقد الذي وقع على الثمن،
یعنی فرض کے اوپر ہونے والے معاملے پر عبد کے مالک کا اجازت کا ہونا یہ کس پر موقوف ہے؟ موقوفۃ علی تملک الثمن، کہ آپ اس ثمن پر ہونے والے عقد کے اوپر اجازت اس وقت دے سکتے ہیں کہ اگر ثمن آپ کی ملکیت میں ہو، آپ اس ثمن کا کیا ہو، تو لہذا پہلے آپ اپنی مالکیت کو ثابت کرو پھر آپ اجازت دو۔ پہلے مالک ہے تو پھر ثمن کے معاملے کی اجازت دے سکتے ہیں، اگر آپ کی مالکیت ثابت نہیں تو اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو لہذا اس کی اجازت کا درست ہونا، اس کی اجازت کا نافذ ہونا موقوف ہے کہ پہلے مرحلے میں ثمن کا وہ کیا ہو، مالک ہو۔ ٹھیک ہے، کیوں لِأَنَّهُ قَبْلَهَا أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ، کیونکہ یہ مالک آپ قبل الاجازہ۔ اب یہاں پر اجازت، یہاں پر ایک اور بات درمیان میں چھوڑ دیا انہوں نے جملے مترجمہ، اور مالک کب ہو سکتا ہے؟ مالک اس وقت ہو سکتا ہے فرض کا مالک کہ پہلے فرض اور آپ کے درمیان والے معاملے کی آپ اجازت دے دیں، اور پھر اجازت کے بعد دوسرے مرحلے میں آپ فرض کا مالک بنے گا، پھر فرض کا مالک بننے کے بعد اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہا ہے؟ اور اجازت سے پہلے ثمن آپ کا ہوا نہیں، آپ کا ثمن آپ کی ملکیت میں آنا موقوف ہے اجازت کے اوپر۔ اجازت آپ دے سکتے ہو تو ثمن کا آپ مالک بنے گا، وإلا نہیں بنے گا۔ ہاں جی، لأنه کی ضمیر کیا تھا؟ مالک۔ ایو مالک؟ مالک العبد، عبد کا مالک قبلہا، اجازت سے پہلے۔ اجازت سے پہلے کون تھا؟ اجازت سے پہلے عبد اور فرض کے درمیان ہونے والے معاملے کے اوپر جو اجازت، اس اجازت دینے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اجنبی عنہ، وہ اس ثمن سے اجنبی ہے۔ کس سے اجنبی ہے؟ ثمن سے، کیونکہ پہلے عبد و فرض کے درمیان جو معاملہ تو ہی ہوا، آپ جب اس کی اجازت دیں گے تو پھر اجازت دینے کے بعد پھر یہ ثمن کیونکہ آپ کے عبد کے مقابلے میں آپ کی ملکیت میں آئے گا، پھر اس ثمن پر جو کہ فرض پر ہونے والے معاملے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں، اس سے پہلے فرض پر ہونے والے معاملے کی آپ اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حج لأنها قبل الاجازہ اجنبی عن الثمن، کیونکہ اجازت دینے سے پہلے یہ مالک آپ اس ثمن اور فرض کے حوالے سے کیا ہے؟ اجنبی ہیں۔ لہذا فرض پر اگر کوئی دوسرا عقد واقع ہوتا ہے تو آپ اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ فرض آپ کا نہیں ہے ابھی۔ ٹھیک ہے نا، اب اجازت کیسے دیں گے وہ؟ والمفروض، اور فرض یہ ہے کہ ان تملکہ الثمن موقوف علی الاجازہ، اجازت دینے کے لیے اس کو مالک ہونا چاہیے۔ اجازت کون دیتا ہے؟ کسی بھی معاملے پر ہونے والے عقد کی اجازت کون دیتا ہے؟ غیر مالک تو اجازت نہیں دیتا ہے نا، بلکہ اجازت کون دے گا؟ یہی بات مالک دے گا۔ تو مالک اجازت دے سکتا ہے، ان حق الاجازہ للمالک، کسی مال کے پر ہونے والے معاملے کے اجازت کا حق مالک کو حاصل ہوتا ہے، غیر مالک کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر 10 غیر مالک کو اجازت دے تو پھر اس کی اجازت نافذ نہیں ہے جب تک وہ اصل مالک اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا اجازت دینے کا حق مالک کو حاصل ہوتا ہے، جبکہ یہاں مالک کب بن رہا ہے؟ اجازت دینے کے بعد بن رہا ہے۔ تو کیا ہوا یہاں؟ دو لازمائیں کیا نہیں کیا؟ اس کا اجازت طے ہونا موقوف ہے کہ پہلے وہ مالک ہو، جبکہ وہ مالک کم بنے گا جب پہلے اجازت دے تو مالک بنے گا نا۔ تو لہذا ان حق ان صحت الاجازہ موقوف ان کونہ مالکا للثمن وکونہ مالکا للثمن متوقف علی انہ اذا اجاز فیصیر المالک۔ ٹھیک ہے جی، تو لہذا یہ مالکیت اجازت پر موقوف ہے، اجازت مالکیت پر موقوف ہے، دو لازمیں نہیں آیا۔ تو لہذا والمفروض ان تملکہ الثمن، اس مالک کا، کون سے مالک کا؟ عبد کے مالک کا، ثمن کا مالک بننا، کون سے ثمن کا؟ فرض کا۔ یہ مالک بننا موقوف ہے کس کے اوپر؟ علی الاجازہ، اجازت کے اوپر، کہ جب آپ اجازت دے گا تو مالک بنے گا، کیونکہ آپ ابھی ناقلیت والوں کے قائل ہیں نا۔ آپ کس کے قائل ہیں؟ ناقلیت والوں کا، اور ناقلیت والوں کا نظریہ کیا ہے؟ جس دن آپ اجازت دے گا اسی دن آپ مالک بنے گا، اس سے پہلے مالک نہیں بنے گا۔ کاشفیت والوں کے ہاں تو مسئلہ واضح ہے، کیونکہ اجازت 1 سال بعد بھی دے دو تو تب بھی 1 سال بعد اجازت کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو 1 سال پہلے والے چیز کا مالک بنا سکتا ہے۔ لیکن نقل والوں قول ایسا نہیں ہے، نقل والوں قول میں کیا ہے؟ جس دن اجازت دے گا اسی دن مالک بنے گا۔ اس کا مطلب ہی کہ اس سے پہلے اجنبی تھا، آپ مالک نہیں تھا، اور پھر جب آپ اجنبی تھا تو پھر عقد کب ہوا ہے؟ ثمن پر۔ ثمن پر عقد آپ کی اجازت سے پہلے ہوا ہے، جب آپ اجنبی تھا تو پھر آپ اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ تو لہذا انما تملک الثمن موقوف علی الاجازہ علی القول بالنقل، اگر اجازت کو ناقل فرض کرنے کی صورت میں اس کا ثمن کا مالک بننا اجازت پر موقوف ہے، اور اجازت کا صحیح ہونا مالک بننے پہ موقوف ہے۔ فیلزموا الدور، پر یہاں سے کیا لازم آتا ہے؟ 2 لازم آتا ہے۔ جب 2 لازم آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی اجازت دینا صرف یہاں پر
صحیح نہیں ہے. حج یہ ایک اشکال ہوا اس سمن والے عقد کے اوپر، ختم ہو گیا. اب یہاں آتا ہے ہم پہلے پلٹ کے پہلے عقد کے اوپر. خود پہلے عقد کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاس نقل کی بات ہے نا، تو ہم نے کہا کہ اجازت ناقل ہے، تو چاہے وہ دوسرا عقد تو چلو صحیح نہیں ہوا، اس پہ اجازت دینا بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن پہلا عقد جو کہ خود عبد و فرض کے درمیان میں انجام پایا ہے، نقل والے قول کے تحت اس عقد اول کے اوپر اجازت دینا چاہے تو یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا، یہ نافذ ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر بھی متعدد اشکالات ہیں، ہم بیان کریں گے. حاجم وقضى الاشکال، اسی طرح اشکال قضا یعنی قضا الاشکال سے مراد قضا یقع الاشکال، اسی طرح اشکال واقع ہو جاتا ہے کس میں؟ فی اجازت العقد الواقع علی المبیع، کہ اس عقد میں بھی اشکال، اس کی اجازت دینے میں بھی اشکال ہے، اس عقد پر اجازت دینے میں بھی اشکال ہے کہ وہ عقد جو کس پہ واقع ہو جاتا ہے؟ خود مبیع پر. یعنی وہ عقد اول جو کہ اس عبد و فرض کے درمیان میں، کہ فضولی غاصب نے عبد کو فروخت کیا کس کے مقابلے میں؟ فرض کے مقابلے میں. تو اس عقد پر مالک عبد اجازت دینا چاہے تو پھر اس میں بھی اشکال وارد ہو جاتا ہے. ہاں جی، لیکن یہاں اشکال کب وارد ہوتا ہے؟ اس کا 3 مرحلہ، آپ پہلے زمانے دیکھیں 3 مرحلہ یہاں پر. وہ عبد، اب ہم سوال کریں گے نا کہ عبد اور فرض کے درمیان میں جو معاملہ ہے، اجازت کب آیا؟ مالک نے اجازت کب دیا؟ وہ مالک عبد کو پتہ چل گیا اس عبد معاملے کے اوپر اجازت کب دیا؟ اجازت دینے کا 3 مراحل ہیں. ایک دفعہ اس نے اجازت دیا صورت اول، اجازت اس وقت دیا ہے کہ ابھی تک مشتری نے ابھی تک اس سامان کو غاصب کے ہاتھ میں نہیں تھمایا تھا. غاصب کیونکہ فضولی غاصب ہے، ادھر معاملہ کس کے درمیان میں ہوا ہے؟ فضولی غاصب اور اس فرض کے مالک کے درمیان میں ہوا ہے نا. اب یہاں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ابھی عقد تو ہوا ہے ان کے درمیان، فضولی غاصب اور مشتری کے درمیان میں معاملہ ہوا. فضولی غاصب نے عبد کو فروخت کیا مشتری کو، مشتری نے خرید لیا اس عبد کو فرض کے مقابلے میں، لیکن ابھی تک اقباض نہیں ہوا ہے. قبض تو اقباض ابھی تک ہوا نہیں ہے، تقابض کا مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے. اس سے پہلے تقابض کا مسئلہ آنے سے پہلے مالک کو پتہ چل جائے کہ میرے عبد کو فروخت کیا ہے، اس کے مقابلے میں فرض اس کا قیمت تو ہی، یعنی قیمت ابھی تو ہی ہوا ہے، لیا نہیں. اس وقت اجازت دے سکتا ہے پہلی صورت. تو اگر اس وقت اجازت دینے کی صورت میں اشکال وارد ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں اشکال وارد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر تسلیت کا مسئلہ آیا نہیں ہے. سامان کا غاصب کی ملکیت میں جانے کا مرحلہ آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی سامان قبضے میں نہیں آیا ہے. تو یہاں پر اگر مالک اصلیہ کی اجازت دینا چاہے تو اجازت صحیح ہے، نافذ ہے. لیکن اس کا ذکر ہم نے یہاں پر زبانی کیا، لیکن مصنف نے ابھی اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اس صورت اول کا ذکر انہوں نے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم صورت ثانی کی طرف. صورت ثانی، عبد پر معاملہ بھی ہوا، فروخت کیا غاصب فضولی نے عبد کو، اور فرض کے مقابلے میں فروخت کیا تو فرض کو قبضے میں لیا. کس نے قبضے میں لیا؟ غاصب فضولی نے قبضے میں لیا، لیکن ابھی تک تلف نہیں ہوا ہے. تسلط ہوا ہے اس کے اوپر، تسلیت کا مرحلہ تو ہی پایا ہے، لیکن ابھی تلف نہیں ہوا. تلف کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اس کو ذبح کر کے پھینک دے یا اس کو فروخت کرے، دو صورت ہو سکتا ہے نا. ان دونوں سے تمہیں طلب ہے، ابھی تک اس کے قبضے میں ہیں. غاصب ہے فضولی کے قبضے میں ہے، لیکن طلب کا مرحلہ نہیں آیا. اس وقت مالک کو پتہ چل گیا کہ میرے عبد کو تو فلان غاصب فضولی نے اس فرض کے مالک کو فروخت کیا ہے، اور ابھی فرض کس کے ہاتھ میں پہنچا ہے؟ اس غاصب کے ہاتھ میں بھی پہنچا ہے، لیکن طلب نہیں ہوا ہے. اس وقت اجازت دیتے. کیا یہ اجازت صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں 2 نظریں ہیں. اس میں کیا ہے؟ 2 نظریں، جہاں ہم نے پہلے اشارہ کیا. اصحاب اور فخر الدین کے درمیان میں آپس میں تھوڑا اس میں اختلاف ہوا نا. اصحاب کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب کا نظرہ یہ ہے کہ یوں ہی تسلیت کے ذریعے سے سامان فضولی کے ہاتھ میں پہنچتا ہے غاصب کے ہاتھ میں، تو پھر مشتری کو مراجعے کا حق سرے سے نہیں ہے. مشتری مراجعہ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ طلب ہوا ہو یا باقی ہو. طلب ہو یا باقی ہو، دونوں صورتوں میں مشتری مراجعہ نہیں کر سکتا ہے. اگر اصحاب کے اس نظریے کو ماننے کی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر خود مجرد تسلیت ہی سبب تام بن جائے گا اس غاصب کی ملکیت کا. تو جب ملکیت کا سبب بننے کے بعد یوں ہی تسلط حاصل ہوگا، فوراً ہی مالک اصلی کا جو رابطہ کٹ جائے گا اس صورت میں. پھر مالک اصلی کے اجازت کے لیے موقع رہے گا، محل اجازت فوت ہو جائے گا، کیونکہ مکمل اس تسلیت کے ذریعے سے کون مالک بن گیا؟ خود تسلیت کے ذریعے سے غاصب فضولی مالک بن گیا. ٹھیک، یہ اصحاب کی اس رائے کو ماننے کی صورت میں یہ ہو جاتا ہے. اس طرح پھر مالک کو اجازت دینے کا حق، اس کی اجازت درست نہیں ہے. اگر ہم فخر الدین کی بات کو مانیں، کوئی کیا کہتا ہے؟ جب تک عین باقی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن طلب ہوا ہو تو رجوع نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
طلب ہونے کے بعد مرحلہ ختم ہو جائے، طلب ہونے سے پہلے عین باقی ہو تو پھر مراجعے کا حق ہے، کیونکہ اس نے دیا ہے تو اس کے قبضے میں مکمل اس کو کھانے کے لیے نہیں دیا تھا، کسی معاوضے کے عوض میں دیا ہے۔ ہاں جی، تو اس رائے کو ماننے کی صورت میں پھر اب بھی مالک اصلی کو اجازت دینے کا موقع محل موجود ہے، کہ وہ اگر اجازت دینے کی صورت میں اب بھی مشتری کیا کر سکتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے جو ہے فرض کو اس عوض کے مقابلے میں دیا ہے تمہیں، لہٰذا واپس دے، تو میں اپنے اصل مالک کو دے دوں گا، وہاں سے وہ فرض کو واپس لے کے مالک کو دے سکتا نہیں دے سکتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے، لہٰذا مالک چاہے تو اجازت دے سکتا ہے یہاں پر۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ مرحلہ ثانی میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، دو مبنا کے تحت اختلاف ہے۔ ایک مبنا کے تحت مالک کی اجازت یہاں صحیح ہے، کون سے مبنا کے تحت؟ فخر الدین کے مبنا کے تحت۔ اصحاب کے مبنا کو مانے تو یہاں اجازت کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب آتا تیسرے مرحلے کی طرف۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہاں پر طلب بھی ہوا ہے، عقد بھی انجام پایا فضول غاصب اور مشتری کے درمیان، اور قبضہ بھی ہوا، غاصب نے قبضہ کیا سامان پر۔ پھر تیسرا مرحلہ طلب بھی ہوا، طلب ہونے کے بعد مالک کو ہوش آیا تو پتہ چل گیا کہ میرے مال پر معاملہ بھی ہوا ہے، غاصب نے اس پر قبضہ بھی جمایا اور اس نے اس کو طلب بھی کیا ہے، پھر اجازت دینا چاہے تو پھر یہاں اجازت دینے کا جو ہے سرے سے محال نہیں ہے، یہاں پر اشکال کنفرم ہے، یہاں پہ اشکال واقع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اشکال فخر الدین کے نظر میں بھی ہے اور یہی اشکال اصحاب کے نظر میں بھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھا رہا؟ ہم اس کی تطبیق کریں گے۔ تو لہذا وَكَذَا الْإِشْكَالِ، اسی طرح اشکال وارد ہو جاتا ہے، کس میں اشکال وارد ہو جاتا ہے؟ فی اجازت العقد، اس عقد کے اوپر اجازت دینا چاہے۔ کون اجازت دینا چاہے؟ مبیع کا مالک جو اصل مالک ہے، بعد اجازت العقد الواقع المبیع بعد قبض البائع الثمن۔ اب یہاں پہلی صورت کو ذکر نہیں کیا ہے، میں نے آپ کو زبانی سمجھایا نا، پہلی صورت ابھی قبضہ ہی نہیں ہوا ہے تو وہاں اجازت صحیح ہے، لہٰذا کیونکہ مسئلہ واضح تھا انہوں نے شاید کو ذکر نہیں کیا ہے۔ مصنف نے صورت اول کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اشکال کی بات کر رہا ہے نا، وہ اشکال والے موارد کو ذکر کر رہا ہے، لیکن یہ والا اشکال کا مورد ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اشکال والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ذکر نہیں کیا۔ ابھی صورت ثانی کی بات ہو رہا ہے کہ بعد قبض البائع الثمن، کہ بائع نے ثمن پہ قبضہ و تسلط جمایا تھا، پھر مالک کو پتہ چلا اس نے اجازت دیا، تو پھر اس میں اشکال آ جاتا ہے۔ ایک اشکال اس صورت میں آ سکتا ہے، او کے ذراتف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اشکال ان دونوں میں سے ایک میں آ سکتا ہے، یا پہلی صورت میں اشکال آ سکتا ہے کہ نہ، یہ چاہتے ہیں، اور اگر پہلی صورت میں نہ آ جائے تو پھر دوسری صورت میں حتماً آ جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، یا تو پہلی صورت میں اشکال آ سکتا ہے اگر قبضہ جمایا ہے لیکن ابھی طلب نہیں ہوا ہے، ایک، او بعد اطلاف یا ہو، یا یہ کہ ابھی قبضہ بھی جمانے کے بعد کیا ہوا، پھر فضول غاصب نے اس سامان کو طلب بھی کیا، پھر واقع مالک نے اجازت دینا چاہا، تو اس صورت میں اجازت دینے میں اشکال وارد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ او کے تعاطف آپ نے کیوں کیا؟ یعنی آپ نے یہ تردد، او کس کی طرح ہے؟ آپ نے وہ او کے ذریعے تردد کرا ہے کہ اشکال اس صورت میں وارد ہوگا یا اس صورت میں۔ اس تردد کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہ تردد کیوں کیا، تخیری کیوں کرا دیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تخیر اس لیے کیا کہ علی الخلاف، کیونکہ یہاں پر اختلاف ہے نا، یہاں دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہے، کس میں اختلاف ہے؟ پھر اختصاص عدم رجوع المشتری علی الثمن بصورت الطلب، آیا مشتری کو رجوع کا حق حاصل نہ ہونا، مشتری کا فضول غاصب سے رجوع کا حق حاصل نہ ہونا فقط طلب والی صورت کے ساتھ مختص ہے، یا یہ رجوع کا حق حاصل نہ ہونا مطلق ہے؟ اس مبنی کے اختلاف کے تحت ہم یہاں پر اشکال کو بھی ہم دو حصوں میں بانٹ دیں گے۔ فلو قلنا ان حق عدم الرجوع مختص فی صورت الطلب، ہاں فحینئذ فی صورت ثانی ایضا یجوز الاجازہ، اگر آپ کہیں عدم رجوع کا حق فقط صورت کس کے ساتھ مختص ہے کہ مشتری کے رجوع کرنے کا جو حق ہے طلب ہو جاتا ہے، کب؟ فقط طلب کی صورت میں، لیکن جب تک عین باقی ہے اس وقت رجوع کا حق حاصل ہے، جیسے کہ فخر الدین کا نظر ہے، تو اس صورت میں بھی یہاں اشکال وارد، صورت ثانی میں اشکال نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک عین باقی ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، عدم رجوع استرجاع کا حق مکمل دونوں صورتوں میں ہے، یعنی یہ حق طلب ہو جاتا ہے، رجوع کا حق مکمل طلب ہو جاتا ہے، چاہے عین باقی ہو اس صورت میں بھی یا عین طلب، دونوں صورتوں میں مجرد تسلط ہوتے ہی مشتری کا مراجعے کا حق ختم ہو جاتا ہے، تو اس والی صورت کو ماننے کی صورت میں اشکال کب آئے گا؟ صرف صورت اول میں بھی آئے گا، صورت ثانی میں بھی آئے گا، ہاں جی۔ تو لہذا الخلاف، یہاں پر اختلاف ہے کس چیز میں؟ اختصاص عدم رجوع المشتری علی الثمن، کہ مشتری کا ثمن سے مراجعہ کرنے کا جو نہ کرنا، مراجعہ نہ کرنا نہیں، مراجعہ کرنے کا جائز نہ ہونا،
مشتری کا اپنے ثمن سے رجوع کا حق جائز نہ ہونا، آیا یہ مختص ہے کس کے ساتھ؟ بصورت طلب، فقط طلب والی صورت کے ساتھ مختص ہے، جیسا کہ فخر الدین کا نظر ہے۔ فخر الدین کا نظر پہلے والا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رجوع نہ کرنا، رجوع کا جائز نہ ہونا فقط طلب والی صورت کے ساتھ مختص ہے، جب تک عین باقی ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر صورت ثانی میں اشکال آئے گا نہیں آئے گا؟ اشکال نہیں آئے گا، کیونکہ عین باقی ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ وہ آدم ہی، یا یہ ہم کہیں کہ نہیں، یہ اختصاص نہیں ہے، رجوع نہ کرنے کی جو حکم ہے، عدم جواز رجوع کا حکم فقط طلب کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ حکم عام ہے، انه لا يحق له الرجوع سواء كان العين باقية او طلبا۔ اس صورت کو ماننے کی صورت میں پھر اشکال کب وارد ہوگا؟ پھر اشکال دونوں صورتوں میں وارد ہو جائے گا، یعنی کہ پہلی، یعنی یہاں دو صورت ہے نا، بصورت طلب و عدم ہی، یہ دو صورت ہیں۔ صورت طلب والی صورت میں، طلب والی صورت کے ساتھ عدم جواز رجوع کو مختص کرنے کی صورت میں پھر یہاں اشکال وارد نہیں ہوتا ان باقی ہونے کی صورت میں، لیکن عدم ہی والی صورت کو ماننے کی صورت میں پھر اشکال دونوں صورت میں وارد ہو جاتا ہے۔ تو یہ عدم والی صورت میں اشکال دونوں صورتوں کے ساتھ وارد ہوتا ہے، لیکن پہلے والے صورت میں اشکال دونوں صورتوں کے ساتھ وارد نہیں ہوتا ہے، بلکہ فقط طلب کے ساتھ وارد ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کیوں؟ یہ یعنی عدم ہی کی دلیل کیا ہے؟ عدم ہی یعنی رجوع کا حق جائز نہیں ہے دونوں صورتوں میں، چاہے طلب ہو یا طلب نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ لأن تسلیط المشتری للبائع على الثمن قبل انتہاء المالک۔ ہاں جی، لأن تسلیط المشتری للبائع على الثمن، کیونکہ مشتری کا بائع فضولی کو ثمن پر مسلط کرنا، جب مشتری نے ثمن پر کس کو مسلط کیا؟ بائع فضولی کو مسلط کیا، تو اس کا یہی مسلط کرنا قبل انتقالہ الی مالک المبیع، ثمن کا مالک مبیع کی طرف منتقل ہونے سے پہلے منتقل کب ہونا تھا؟ اجازت کے ساتھ نا۔ اگر اسی اقباض و تسلط سے پہلے مالک کی اجازت آتے تو کیا ہونا تھا؟ اقباض سے پہلے مالک کو علم ہو جاتے ہیں اور اس معاملے کی اجازت دیتے تو کیا ہونا تھا؟ پھر وہ سامان مالک کی طرف جو ہے منتقل ہونا تھا نا، لیکن ابھی مالک کی اجازت آیا نہیں ہے، اور مالک کی اجازت کے نتیجے میں ابھی سامان مالک کی طرف جو ہے وہ منتقل نہیں ہوا ہے، لیکن اس منتقل ہونے سے پہلے جو مشتری نے کیا کام کیا؟ جلد بازی کر کے سامان کو ڈائریکٹ غاصب کے ہاتھ میں تھما دیا نا۔ تو لہذا لأن تسلیط المشتری للبائع الغاصب علی الثمن، مشتری نے ثمن پر بائع غاصب کو مسلط کیا۔ کب مسلط کیا؟ قبل انتقال ثمن الی مالک المبیع، اس ثمن کا مالک مبیع کی طرف منتقل ہونے سے پہلے۔ منتقل کب ہونا تھا؟ اجازت کے ذریعے۔ تو پھر بالاجازہ، یعنی مبیع بالاجازہ، یعنی یہ منتقل ہونے کے مرحلہ کب آنا تھا؟ اس مالک اصلی کی اجازت کی برکت سے آنا تھا، اس اجازت کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ انتقال ہمارے پاس یہاں پر نقل والے قول کے تحت ہے نا، اور نقل والے قول کے تحت انتقال کا مرحلہ کب آتا ہے؟ انتقال اسے اجازت کے دن آتا ہے، جس دن اجازت دے گا اسی دن منتقل ہوگا، اس کا مال بھی سے پہلے منتقل نہیں ہوا ہے۔ جب اس سے پہلے منتقل نہیں ہوا تو اس کی طرف منتقل ہونے سے پہلے سامان غاصب کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا، تو پھر فلا یبقى موردا للاجازہ، پھر اجازت کے لیے محل باقی رہے گا۔ پھر مالک اجازت دے تو کس بات کی اجازت دے؟ جبکہ سامان ابھی غاصب کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، لہذا اجازت کا محل کیا ہو جاتا ہے؟ فہذا مفوت لمحل اجازہ، یعنی کہ اجازت کے محل کو فوت کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ ہاں جی آئین۔ اب آتا ہے ایک اور مسئلہ، اگلا مرحلہ، وما ذکرہ فی الایضاح۔ فخر الدین نے ایضاح میں، یہاں پر ہم نے پرسوں بیان کیا تھا نا کہ اشق الاحوال و اخص الاحوال، یہ یعنی یہاں پر دو احوال کا تذکرہ کیا تھا نا، کہ مالک کی ملکیت احسن واجور الاحوال میں ہوتا ہے، جبکہ غاصب کی ملکیت اخص الاحوال میں ہے، تو لہذا یہ ملکیت مقدم ہے۔ یہ اس میں مراد دونوں صورتوں کو ہے، یہ احتمال یحتمل کہا نا، احتمال کے ذریعے سے، اس احتمال میں فخر الدین کا اشارہ وہ نقل والا قول بھی ہے، فقط اس کا اشارہ کشف والا قول نہیں ہے، کیونکہ کشف والا قول میں تو مسئلہ واضح ہے نا، کشف والا قول میں تو ضماناً ہی مقدم ہے، وہاں پر مالک کی ملکیت ضماناً ہی مقدم ہے اور دوسرا غاصب کی ملکیت ضماناً مؤخر ہے، مسئلہ حال ہے۔ لیکن یہ اخص الاحوال و احسن الاحوال کا مسئلہ کب آتا ہے؟ یہ نقل والے قول کے تحت، کیونکہ نقل میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہراً دیکھا جائے تو زمانے کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ زمانے کے لحاظ سے غاصب کا تسلط مقدم ہے اس کی ملکیت، لیکن مالک اصلی کی ملکیت کا زمانہ مؤخر ہے، کیونکہ اجازت کے دن ہونا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر کیونکہ تقدم و تاخر اگر زمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر وہاں پر غاصب کی ملکیت مقدم ہے،
لیکن مالک کی ملکیت مؤخر ہے. لیکن فخر الدین نے اس میں تھوڑا مسئلہ ڈال کر اس کو کیا کیا، تھوڑا اصل لین میں لا کے انہوں کہنا چاہتے ہیں کہ ہے تو ٹھیک ہے، زمانی لحاظ سے تو غاصب کی ملکیت مقدم ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ غاصب کی ملکیت اخص الاحوال، وہ کیا ہے، اخص الاحوال ہے، بدترین حالت میں، کیونکہ اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، جبکہ مالک کی ملکیت کے اجود الاحوال ہے. تو لہٰذا اس میں ہم نے حیثیت، یعنی جو حیثیت کے لحاظ سے تقدم و تاخر کو ہم نے دیکھا. ہم زمانی تقدم و تاخر کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم کس کو دیکھیں گے، اس کے حالات کی حیثیت کو دیکھیں گے کہ اس کے جو ملکیت کی حیثیت کیا ہے، آیا بہتر حیثیت ہے یا بدتر حیثیت ہے. اس بنا پر ہم فیصلہ کریں گے. تو لہٰذا اگرچہ ہم اجازت کو ناقل بھی فرض کریں، لیکن ناقل فرض کرنے کے باوجود تب بھی ہم کہیں گے کہ مالک کا حق مقدم ہے، غاصب کا حق مؤخر ہے، کیونکہ وہ اجود الاحوال ہے اور یہ اخص الاحوال ہے. یہ کہا تھا فخر الدین نے اس دن، فخر الدین کا نظرہ. اس کا جواب مصنف کیا دیتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں. مصنف اس بات کو کیا کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. وما ذکر فی الاضاح میں فخر الدین نے یہ جو احتمال دیا تھا، من احتمال تقدیم حق المجیز، کہ یعنی اگر اجازت کو ناقل بھی فرض کرے تب بھی وہاں پر کیا ہے، مجیز کا حق مقدم ہے، اس کو مقدم کرنا چاہیے، اس کی ملکیت کو. لأنہ اسبق، کیونکہ وہ اسبق ہے. وہ اولا من الغاصب، اور غاصب کی ملکیت سے اولا ہے. یہ اسبق سے مراد، یہ اسبقیت سے مراد زمانی نہیں ہے اسبق، بلکہ اسبقیت بن حیث الرجحان ہے. ٹھیک ہے جی. وہی اسبق کے زمانے کو دیکھا جائے تو نقل والے قول کے تحت کون سا اسبق ہے، غاصب والا اسبق ہے. ہاں جی. ان اولا من الغاصب الماخوذ بالاشق الاحوال، اور غاصب کی ملکیت سے مالک کی ملکیت اولا اور راجح ہے. کیوں؟ اشق الماخوذ باشق الاحوال. الماخوذ کون ماخوذ؟ غاصب نے اس کو لیا ہے، کس بنا حال میں لیا ہے، باشق الاحوال. اشق الاحوال یعنی شقیق ترین، یہ شقیق ترین، اشق یعنی انتہائی بدترین حالت میں غاصب نے قبضہ جمایا ہے. غاصب کے قبضے کی جو حیثیت ہے وہ بدتر ہے، کیونکہ اس نے غاصبانہ قبضہ کیا، جابرانہ قبضہ کیا ہے، اس بنا پر. تو لہذا اس بنا پر غاصب کا حق مؤخر ہے، مالک کا حق مقدم ہے. اگرچہ اجازت کو ہم ناقل بھی فرض کریں تب بھی ہم احتمال دیں گے کہ یہاں پر مالک کے حق کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ احسن الاحوال میں اس نے قبضہ جمایا ہے، اس کی ملکیت احسن الاحوال میں ہے، جبکہ غاصب کی ملکیت اشق الاحوال میں ہے. تو یہ والا جو جواب فلم یعلم لہ وجہ، اس بات کے ہمارے نظر میں کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کی اشق و اجوت والی بات ہمارے نظر میں قابل قبول نہیں ہے. کس قول کے تحت؟ بناء علی النقل. اگر ہم نقل والے قول کو ماننے کی صورت میں، اگر اجازت کو ناقل فرض کرنے کی صورت میں، پھر آپ کی اشق و اجوت والی باتیں قابل قبول نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. یہ آپ کا اپنے ذہنی طور پر بنائے ہوئے کوئی چیز ہو سکتا ہے، لیکن عملی میدان میں کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ لأن العقد جزء سبب لتملک المجیز والتسلط المتاخر علت التمام. یہاں پر ہم علت کو دیں گے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس دو علت ہے اور دو معلول ہیں. وہ کیا ہے؟ یہاں پر غاصب کی ملکیت کے لیے بھی ایک علت ہے اور مالک اصلی کی ملکیت کے لیے بھی ایک علت ہے. مالک اصلی اگر سمجھ کا مالک بننا ہے تو اس کی سبب کیا ہے؟ عقد ہے. لیکن کون سا عقد؟ عقد تام. وہ عقد جو عقد تام ہو، عقد ناقص نہ ہو، کیونکہ عقد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اجزاء ہیں. جب تک عقد کے اجزاء مکمل نہ ہو وہ عقد تام نہیں بنتا ہے، اور جب تک عقد تام نہ ہو وہ معلول میں مؤثر نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم نقل والے قول کے تحت عقد تو ہوا لیکن اجازت بعد میں ہونا ہے، تو ان کے نظر میں اجازت عقد کے لیے کیا ہے؟ یا شرط ہے یا جز ہے نہیں ہے. یہ بات والا اجازت پہلے والا عقد کے لیے کیا ہے؟ یا شرط ہے یا جز ہے. چاہے آپ شرط مانو یا جز مانو، جو بھی مانو، لیکن جب تک وہ وجود میں نہ آ جائے اس وقت تک پہلے والا جو اللہ تامہ نہیں بنا ہے، ابھی تک اللہ ناقص ہے، یا سبب ناقص سبب تام نہیں بنا ہے. اور سبب تام، اب یہ فلسفہ میں یہ بات واضح ہے کہ جب تک اللہ تام نہ ہو اس کو معلول وجود میں نہیں آتا ہے، جب تک اثر مکمل نہ ہو مؤثر وجود میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھا نہیں آ رہا ہے؟ سمجھا یہ؟ تو لہذا اللہ ناقص ہے، اگرچہ عقد پہلے ہوا ہے لیکن پہلے والا عقد کیا ہے؟ علت ناقص ہے. مالک کی ملکیت کے لیے علت ناقصہ ہے. مالک کی ملکیت کے لیے جو علت آپ نے جو بیان کیا عقد ہے وہ علت ناقصہ ہے، جبکہ غاصب کی ملکیت کے بھی علت ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ تسلط ہے، اور وہ تسلط علت تامہ ہے نہیں ہے. غاصب کی ملکیت کا جو سبب ہے سبب تام ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی جو دوسرے بعد میں آنے کے انتظار میں تو نہیں ہے نا. ابھی وہی جو تسلط حاصل ہوا غاصب مالک بن جاتا ہے.
تو نتیجے میں بالفاظ دیگر غاصب کا تسلط والا عقد مکمل وجود میں آیا ہے تو اس کا معلول حاصل ہو جائے گا، لیکن ابھی مالک کی ملکیت کا جو سبب ابھی تام نہیں ہے، اس کا ایک حصہ پہلے آیا، ایک حصہ بعد میں آنا ہے، لیکن اس ایک حصہ آنے سے پہلا کیا ہوا؟ پہلے اللہ نے اپنا اثر، اس سبب نے اپنا اثر دکھایا تو خود بہت غاصب کی ملکیت جم جائے گا، پھر مالک کی ملکیت کے لیے محل نہیں رہے گا، اس طرح ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو لہذا لأن العقد جزء سبب لتملک المجید، کیونکہ مجیز کے تملک کے لیے جو پہلے جو عقد وجود میں آیا ہے نا، یہ عقد علت تامہ نہیں ہے بلکہ یہ سب جز علت ہیں، کیونکہ اس کا دوسرا جز کیا ہے؟ بعد میں اجازت ہے۔ والتسلید، لیکن وہ غاصب کا جو تسلید ہے المتاخر عنہ، اگرچہ وہ عقد سے تو متاخر ہیں، تسلید غاصب کا تسلید زمانی لحاظ سے کیا ہے؟ عقد سے مؤخر ضرور ہے، لیکن وہ علت تامہ، لیکن علت تامہ ہے، تو عقد کا پہلے آنا فائدہ مند نہیں ہوا نا، کیونکہ علت ناقص ہوا، علت تام ہو تو فائدہ تھا، لیکن علت ناقص ہو تو لا کہ علت ناقص کو پہلے لائے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ علت ناقص ہے، لیکن بعد میں تسلید علت تامہ ہے لتملک الغاصب، غاصب کے تملک کے لیے۔ ہاں جی، تو پھر نتیجے میں کون مقدم ہوگا؟ فیکون تملک الغاصب مقدم علی تملک المجید لأنہ علت تامہ، لأنہ حصل بعلت تامہ، واما ملکیت الغاصب لم يحصل حتى الآن لأن العقد هو علت ناقصہ۔ ہاں جی، فکیف یکون حق مجید اسبق، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجید کا حق اسبق ہے؟ اسبق کہاں سے آیا؟ اسبق اور سابق اسبق کی بات ہوتا ہے کہ اگر دونوں وجود میں آیا ہو، یعنی دو چیزیں وجود میں آتا ہے، دونوں، یہ بھی وجود میں آیا اور یہ بھی وجود میں آیا، اب آپ ان دو وجودوں میں سے ایک کو رجحان ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اسبق ہے، یہ مسبوق ہے، لیکن یہاں ایک چیز کے علاوہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے، وہ کیا وجود میں آیا ہے؟ فقط غاصب کا تملک وجود میں آیا ہے، لیکن ابھی مالک کا تملک جو رہتے وجود میں آیا ہی نہیں ہے، تو اسبق کی بات کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے جی، سمجھ آنے رہا ہے؟ ہاں جی، کون سا؟ ہاں، وہی جو سبب پہ یہ الگ چیز ہے، یعنی آپ سبب کہو، علت کہو، عقد یہاں پر اپنا اثر کب دکھاتا ہے؟ عقد فضولی کے اندر عقد اپنا اثر کب دکھاتا ہے؟ جب مالک کی اجازت اس کے ساتھ ملا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو جز کا مرکب ہے، عقد یہاں پر کیونکہ علت ہے یا سبب ہے، دو جز کا مرکب ہے، ایک عقد ایجاب و قبول اور دوسرا اجازت۔ ابھی وہ اجازت آیا نہیں ہے بلکہ فقط ایجاب و قبول آیا جو کہ جز سبب ہے یا جز علت ہے، اور جز علت کبھی بھی اپنا اثر نہیں دکھاتا ہے، جب تک علت تامہ نہ ہو معلول حاصل نہیں ہوتا ہے، جز سبب جب تک جز سبب ہے اپنا مسبب وجود میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یمکن ان یقال، لیکن ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں، ہم فخر الدین کی بات کے تائید میں ایک تعویل ہم کر سکتے ہیں، ایک تعویل کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان حکم الاصحاب بعدم استرزاز ثمن، کیونکہ اصحاب نے وہاں حکم کیا لگایا تھا کہ یوں ہی غاصب کا تملک جم جائے مال پر ثمن کے اوپر تو پھر مالک مشتری کو دوبارہ اپنے ثمن کو واپس لینے کا نہیں ہے، یا آپ نے ثمن غاصب کے ہاتھ میں دیا اپنے ثمن کو، پھر آپ بعد میں اس ثمن کو غاصب سے واپس لینا چاہے تو آپ کو حق حاصل جائز نہیں، آپ دوبارہ ثمن واپس لیں۔ ہاں جی، تو یہ عدم استرداد ثمن کی وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ فقہا نے یہ فتویٰ کیوں دیا اصحاب نے کہ ثمن واپس لینے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ ان کی بات مقید ہے یا مطلق ہے؟ ہر صورت میں ثمن واپس نہیں لے سکتا، یہ مراد ہے؟ یا فقہا کی مراد یہ ہے کہ ثمن واپس نہیں لے سکتا ہے اگر مالک اجازت نہ دینے کی صورت میں، یعنی کہ اگر اس اصحاب کی بات آیا مطلق ہے یا مقید؟ اگر آپ کا مطلق ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بغیر قید شرط کے یوں ہی ثمن پہ غاصب کا تسلط جم جائے گا، پھر مشتری کو دوبارہ جو ہے رجوع کا حق نہیں ہے، چاہے مالک اجازت دے لاکھ دفعہ، چاہے مالک رد کرے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ فقہا نے استرداد کو جائز قرار نہیں دیا کہ وہ مشتری دوبارہ ثمن سے مراجعہ نہیں کر سکتے، ان کی یہ بات مطلق نہیں ہے بلکہ ان کی مراد کچھ اور ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انتظاری حالت میں رہے گا کہ آیا مالک کا رد عمل کیا آتا ہے، مالک اجازت دیتا ہے یا رد کرتا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کا مراجعہ جائز نہ ہونا یہ مالک کی رد والی صورت کے ساتھ ہے، کیونکہ جب مالک بعد میں رد کرے گا تو پھر آپ نے معاملہ مالک کے ہمیں تو نہیں گیا نا، اب یہ سامان مالک کو تو نہیں جائے گا کیونکہ اس رد کیا، اور پھر مشتری کو واپس لینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جب رد کی صورت میں سمجھو کہ مالک نے سامان مشتری کو کھانے کے لیے دیا ہے مفت میں، لہٰذا اس بنا پر مراجعہ کے نہ کرنے کا حکم کس صورت کے ساتھ مختص ہے؟ فقط مالک کے رد والی صورت کے ساتھ ہے۔ لیکن جب مالک اجازت دینے کی صورت میں مشتری کا ارادہ کیا ہے
مشتری کا ارادہ یہ ہے کہ اگر مالک اجازت دے دے کہ اس صورت میں پھر میں نے سامان تمہیں نہیں دیا بلکہ مالک کو دیا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں پھر وہ آپ واپس لے سکتا ہے، واپس لے کر مجھے مال کو مشتری اس سامان کو واپس لے کر مالک کا حوالہ، یہاں پہ کوئی اشکال؟ تو لہٰذا یہ جواز نہ ہونا، مراجعے کا حق نہ ہونا فقط رد والی صورت کے ساتھ مختص ہے، اجازت والی صورت کے ساتھ محتاج نہیں ہے۔ یہ ان حکم الاصحاب بعدم استرداد ثمن لعلہ، شاید ان کی مراد یہ ہو کہ لاجل تسلیط المراد، یہاں کی وجہ کہ یہ جو ہے مشتری نے جو تسلیط کیا ہے، مشتری نے ثمن پر فضولی کو مسلط کیا ہے، یہ مطلق نہیں ہے بلکہ المراعاں یہ مقید ہے۔ مشتری نے ثمن غاصب کو دیا ہے تو مقید انداز میں دیا ہے اور انتظاری حالت میں دیا ہے کہ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ کس حد تک انتظار کرنا پڑے گا؟ بعدم اجازت مالک المبیع، کہ اگر مبیع کے مالک کی اجازت بعد میں نہ ملے، اجازت نہ ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یقینا رد ہوگا نا، یا اجازت ہوگا یا رد۔ تو لفظ نے کہا ہے کہ میں نے ثمن پر تمہیں مسلط اس شرط پہ کر رہا ہوں کہ اگر بعد میں مالک اجازت نہ دے تو تم مسلط ہوگا، اجازت دے تو تم مسلط نہیں، اس طرح ہوگا۔ ہاں جی، لا لأن نفس التسلیط علتم، یہاں پر فقہا کا تسلیط کرنا غاصب کو ثمن پر یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ تسلیط سرے سے کیا ہو، اس کی ملکیت کے لیے علت تامہ بن جائے کہ مالک اجازت دے تو تب بھی اس کی ملکیت آ جائے، مالک اجازت نہ کرنا دے تب بھی اس کی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر تسلیط کا علت تامہ بننا اس کا غرض ہے، خود تسلیط بما ہی تسلیط علت جو ہے غاصب کی ملکیت کی علت تامہ نہیں بن سکتا ہے۔ لا لأن نفس التسلیط علت تعمل استحقاق الغاصب على تقدیر رد ولا جز، یہاں فقہا کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ فقہا کے نظر میں یہ ہو کہ یعنی یوں ہی فضولی مشتری اپنے ثمن کو فضولی غاصب کے حال میں تھما دے تو یہی تسلط بما ہو، تسلط کیا ہو جائے؟ پھر فضولی کی تسلط یعنی ملکیت کا سبب تام بن جائے، چاہے بعد میں مالک کی اجازت دے تب بھی وہ مالک بن جائے، چاہے مالک رد کرے تب بھی وہ، یہ مراد نہیں ہے بلکہ مطلب یہ مقید ہے فقط کس کو رد کے ساتھ کہ اگر مالک رد کرنے کی صورت میں تسلط ہوگا، مالک اجازت دے تو یہ تسلط نہیں ہوگا اس صورت میں۔ حج لیکن آیا اصحاب کا یہ حکم کیا درست ہے؟ چلو اصحاب نے حکم لگا دیا کہ مشتری کو مراجعے کا حق نہیں ہے، تو مراجعے کا حق نہ ہونا کہ یہ بات درست ہے؟ نہیں تو حقیقت حال میں دیکھا جائے تو اصحاب کے یہ حکم قواعد فقہی کے خلاف ہیں، کیونکہ قواعد فقہی اور قواعد شرعی کیا تقاضا کرتا ہے کہ جو غاصبانہ تسلط ہے اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو وہ مالک بننے کا امکان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے رد والی صورت ہو تب بھی مراجعے کا حق ہونا چاہیے، چاہے اجازت والی صورت تب بھی مراجعے کا حق ہونا چاہیے۔ تو فرض کرے مالک نے رد کیا مثلا، تو کس نے کہا کہ مالک کے رد کرنے کے بعد غاصب مالک بن جاتا ہے؟ شرعی نقطہ نگاہ سے یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہراً فقہا کی بات تو ہمیں مطلق لگ رہا ہے، فقہا کی بات کیا لگ رہا ہے؟ ظاہراً، کیونکہ انہوں نے ظاہر الفاظ میں قید تو نہیں لگا ہے نا، تو قید نہ لگنے کی وجہ سے ان کی عبارات مطلق لگتا ہے، اور ظاہر کیا لگ رہا ہے کہ مشتری کو مراجعے کا حق نہیں ہے چاہے مالک اجازت دے یا رد کرے، ٹھیک؟ اور ان کی یہ بات کیا ہے؟ قواعد فقہی کے مخالف ہیں، کیونکہ فقہی تقاضا کیا ہے؟ قواعد کا تقاضا کہ سرے سے مشتری غاصب مالک نہیں بننا چاہیے، چاہے وہ مالک اجازت دے چاہے مالک رد کرے، کیونکہ اس کو مالک بننے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی بے شرط تو نہیں کہ آپ کوئی سبب شرعی یہاں پر موجود نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مطلق ہونے کے صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ فقہا کے اس حکم کو مکمل 100% ہم تو مکمل اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ اجماع کی مخالفت یا شہرت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیں، لہذا اس بنا پر ہم فقہا کے حکم کو کیا کریں گے؟ قدر متیقن پہ عمل کریں گے، کہ ہم فقہا کے حکم کی 100% مخالفت نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو قدر متیقن پہ عمل کریں گے۔ اور وہ قدر متیقن کیا ہے؟ قدر متیقن یہ ہے کہ ہم فقط اس صورت کے ساتھ کہ مشتری کو مراجعے کا حق نہیں ہے فقط اس صورت میں کہ جب مالک رد کرے، لیکن مالک کی اجازت والی صورت کو ہم یہاں سے نکالیں گے تاکہ اصحاب کے حکم پر بھی عمل ہوا اور قواعد شرعیہ کے تقاضا پر بھی کسی حد تک عمل ہوا۔ حج وحیث ان حکمہم ھذا، فقہا کا یہ حکم کون سا حکم؟ کہ مشتری کو ثمن سے مراجعے کا حق نہیں ہے۔ کس سے مراجعے کا؟ غاصب فضولی سے اپنا ثمن واپس لینے کا حق نہیں ہے، یہ والا حکم جو ہے مخالف للقواعد، یہ قواعد شرعیہ کے مخالف ہیں۔ کون سے قواعد شرعیہ کے مخالف ہیں؟ الدال علی عدم حصول الانتقال لمجرد تسلیط، کیونکہ شریعت کا احکام کیا کہتا ہے؟ قواعد فقہیہ کیا کہتا ہے؟ قواعد فقہیہ کہ مجرد غاصب کا تسلیط اس کی ملکیت کا سبب نہیں بن سکتا ہے، فقط فقط تسلیط کی وجہ سے یہ مال فضولی اور غاصب کی ملکیت میں منتقل ہونے کے بارے میں کس نے کہا؟ ہاں جی، شریعت کیا کہتا ہے؟
شریعت یہ کہتا ہے کہ فقط مسلط ہونا، کسی غاصب کا کسی مال پہ مسلط ہونا، یہ اس کی ملکیت کا سبب نہیں بنتا ہے. اس کا مجمع ہے المتفرد علی عقد فاسد، اور وہ بھی ایسا جو ہے تسلط جو کسی عقد فاسد کے نتیجے میں آتا ہے. وہ تسلط جو کسی عقد فاسد کے نتیجے میں وجود میں آئے، اس عقد فاسد کے نتیجے میں وجود میں آنے والے تسلط کی بنیاد پر آپ کیا کہیں؟ یہ کہے کہ یہی غاصب ہی مالک بن جائے. یہ قواعد شریعہ کے مخالف ہیں. فقہا کا یہ حکم سرے سے قواعد شریعہ کے مخالف ہیں، چاہے آپ اجازت والی صورت کو مانیں یا رد والی صورت کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس بنا پر کیونکہ فقہا کا یہ حکم قواعد شریعہ کے مخالف ہے، لہٰذا قواعد شریعہ کے مخالف والے مسئلے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ واجب الاقتصار بھی علی المتیقن، اس کو قدر متیقن پر اکتفا کرنا پڑے گا کہ ہم فقہا کے قول کو کیا کریں گے؟ قدر متیقن پہ عمل کریں گے. وہ قدر متیقن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ التسلیط علی تقدیر عدم الاجازہ، کہ ہم فقہا کے قول کا عمل کریں گے کہ فقط عدم اجازت والی صورت میں مشتری کو مراجعے کا حق نہیں ہے، لیکن اجازت والی صورت میں تسلیط ثابت نہیں ہے. یعنی اگر تسلیط نقل ملکیت کا سبب اگر بن سکتا ہے تو فقط رد والی صورت میں تو بن سکتا ہے، لیکن اجازت والی صورت میں تسلیط غاصب کی ملکیت کا سبب نہیں بن سکتا ہے. جب نہیں بن سکتا ہے تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر وہ مشتری مراجعہ بھی کر سکتا ہے، اور مالک اصلی اجازت دینا چاہے تو تب بھی اس کو اجازت دینے کا حق ہے. یعنی اجازت کا حق وہ ہے کہ بالفرض یہاں پر 2-3 باتیں ثابت ہوگا نا اس صورت میں، کہ فقط ان کی جو عدم جواز المراجعہ کا مسئلہ فقط رد والی صورت کے ساتھ مختص ہے، اجازت والی صورت کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر نمبر 1 مشتری کو مراجعے کا حق باقی رہے گا، اور جب مشتری کو مراجعے کا حق باقی رہے گا تو مالک اصلی کو اجازت دینے کا حق بھی، لہٰذا اجازت جہاں دے سکیں گے اگرچہ ہم اجازت کو ناقل بھی فرض کریں. سمجھ آ رہا؟ ہم اور آخری نقطہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے تعویل کر دیا نا، لیکن فقہا کی اصحاب کی عبارات کا ظہور کیا ہے؟ اصحاب کی عبارات کا ظہور وہ مطلق ہیں. انہوں نے کبھی اشارہ و کنایہ تک بھی نہیں کیا ہے کہ ہمارے مراد فقط جو ہے رد والے صورت کے ساتھ مختص ہے، اجازت والے صورت کے مختص نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اپنی طرف سے اجازت فقہا کی عبارت کو تعویل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ مراد وہی دونوں والے صورت ہیں، چاہے اجازت والی صورت ہے چاہے رد والی صورت ہے. دونوں صورتوں میں مراجعے کا حق مشتری کو حاصل نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر اشکال کیا رہے گا؟ اشکال باقی رہے گا، اور مالک اصلی کا اجازت دینے کا حق پھر بھی باقی نہیں رہے گا. کس قول کے تحت؟ نقل والے قول کے تحت. ٹھیک ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.